ہمارے خطبے کا موضوع ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عزیز روزے داروں، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والوں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینے والوں، اطاعت و بندگی کی راہ میں پیش قدم رہنے والوں اور اپنے رب کی رضا کی طلب رکھنے والوں، یاد کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بابرکت فرمان جو انہوں نے اپنے رب رحیم سے روایت کیا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں زکاۃ فی اموالہم، یعنی اور ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کرو کہ اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو دین اسلام کا ایک بنیادی رکن اور اس کی عظیم ترین بنیادوں میں سے اسے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں 27 مقامات پر 27 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تاکہ اس کی اہمیت اور عظیم قدر و منزلت واضح ہو۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے بندوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فوائد اور لامحدود برکات ہیں۔ یہ بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی اور جو زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو سو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اجر کو دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے اجر کو کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے کرم و عطا اور جود و سخا سے ان کے مالوں کو برکت کے ساتھ لوٹاتا ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا جس میں آپ علیہ السلام نے حلفاً فرمایا میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو۔ ان میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، تو کتنی خوش نصیبی اس شخص کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے مویشیوں، کھجوروں، کھیتوں اور پیداواروں میں سے واجب حصہ نکالتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن
اسے اپنے نامہ اعمال میں بڑھا ہوا اور عظیم شکل میں پائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عمل من خیر محضرا، یعنی جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی۔ اور کتنی بدبختی اس کے لیے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور وہ حسرت سے تمنا کرے کہ کاش دنیا میں لوٹ کر زکوٰۃ ادا کر سکے، مگر وہ واپس نہ لوٹ سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو اور وہ اسے ادا نہ کرے تو موت کے وقت وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ چاہیں تو رب تعالیٰ کے اس فرمان میں غور فرمائیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ کسی کو تم میں سے موت آ جائے تو کہے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اے اصحاب فضل و عطا اور اے اہل جود و سخا، جلدی کیجیے، زکوٰۃ کی بر وقت ادائیگی کیجیے، اس میں غفلت نہ برتیں اور اس میں تاخیر سے بچیں۔ اور میرے وہ بھائی جس پر کئی سالوں کی زکوٰۃ واجب الادا ہو چکی ہے، یہ نہ کہو کہ اب بہت دیر ہو گئی، بلکہ آج ہی اللہ کا وہ حق ادا کرو جو اس نے زکوٰۃ کی صورت میں آپ کے پاس ودیعت کر رکھا ہے۔ کل کے انتظار میں نہ رہو، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنے مال کو پاک کرو اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تاکہ آپ اپنے رب کی رضا پاؤ اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی راہ پر چلنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا جن کی اطاعت کا تو نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ روزے دار بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے مخصوص شرائط اور واضح احکام مقرر فرمائے ہیں، چنانچہ جس کے پاس 85 گرام سونے کے بقدر مال ہو جو تقریباً 30,000 درہم کے برابر بنتا ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے کل مال کا 2.5% ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس نصاب پر ایک مکمل ہجری سال گزر چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جسے کوئی مال حاصل ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس کے ہاں اس مال پر 1 سال نہ گزر جائے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے ہی معاشرے میں نکالی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے تؤخذ من اغنیائہم
فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، یعنی زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے محتاجوں کو لوٹا دی جائے گی۔ لہٰذا آپ کے اہل وطن میں سے محتاج لوگ آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے بھائیوں، خبردار رہیں اور اپنی زکوٰۃ غیر مستحقین کو نہ دیں، خصوصاً ایسے اشخاص سے بچیں جو لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے دین بھی منع کرتا ہے اور ملکی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی لیے الہیہ العامہ لشؤون الاسلامیہ والاوقاف والزکاة نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے زکاتک من المجتمع الی المجتمع، یعنی آپ کی زکوٰۃ معاشرے سے معاشرے تک۔ لہذا اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی زکوٰۃ وطن عزیز کے ان سرکاری اداروں کو فراہم کریں جو زکوٰۃ کے انتظام اور اسے مستحقین تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ آپ کا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا بہترین ذریعہ اور آپ کے معاشرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں زکوٰۃ و خیرات کرنے والا بنا دے، ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے تراویح کو، تسابیح کو، اذکار کو، جملہ طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔